اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے، دنیا میں جن جن لوگوں کو شہرت ملی، ان سے محبت کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ساتھ ہی مخالفت کا سلسلہ بھی رہتا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے کس انداز سے فیس کیا اور اپنے مخالفین کا کس طرح آپ نے سامنا کیا؟ کبھی اپنے ذاتی مخالف سے انتقام لیا ہو اپنے نفس کی وجہ سے یاد نہیں پڑتا مجھے، کہ میں اس سے بچتا ہوں، اور میرا عجیب و غریب ذہن ہے اس معاملے میں۔ جب کوئی میرے خلاف بولتا ہے نا، یا کوئی خبر دیتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف زہر اگل رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو بس میرے اوپر کہ اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میری مخالفت کر کے کیوں ایک دین کا کام کرنے والی تحریک کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، بیچارہ آخرت میں کیا جواب دے گا۔ اگر غلط فہمی بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی اس کو کوئی دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کرتا آدمی، اس کے پاس اس کا ٹھوس سبب نہیں ہوتا، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے، پھر کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایک ثقہ راوی سے سنا ہے، پھر ان کا قابل اعتماد راوی کے لیے بھی قابل اعتماد ہونا، یہ خود بیچارہ ایسا کرنے والا قابل اعتماد نہیں ہوتا، اب اس کے قابل اعتماد راوی کہاں سے لائے گا وہ؟ تو اس لیے عموماً میرا ذہن یہ ہے کہ میری جو مخالفت کرتے ہیں میں ان کے دعائیں کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے مخالفین کے لیے کعبے پر پہلی نظر پڑی تب بھی دعائیں مانگی ہیں، بلکہ میں نے تو بارہا اپنے مخالفین سے صلح کرنے کی کوششیں کی ہیں، پیغامات دیے ہیں، بعض اوقات چٹھیاں لکھی ہیں ان کو، یہاں تک کہ آخر کار ایک رسالہ بھی عفو و درگزر کے فضائل کے عنوان پر لکھا، اس میں تمام سنیوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ مل کر ہم دین کا کام کرتے ہیں، عام معافی بھی مانگی ہے، عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ میری ان کوششوں کی وجہ سے کئی مخالف موافق بن بھی گئے، لیکن میں یہ سب کرتا رہا، دعوت اسلامی 250 سے زائد ممالک میں داخل ہو گئی، اور جنہوں نے میری مخالفتوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ مائک چھوڑا، نہ اشتہار چھوڑے، نہ ہینڈ بل چھوڑے، نہ اخبارات چھوڑے۔ اب یہ کہ میں کہوں کہ یہ کہاں پہنچے اور میں کہاں پہنچا تو کہیں ساتھ میں کوئی بڑی بات ہو جائے، اب یہ تو ناظرین فیصلہ کریں گے، حاضرین فیصلہ کریں گے، سوال کرنے والے سائلین فیصلہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم فرمایا کہ میری چٹھیوں کی وجہ سے کہ میں معافیا مانگتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا اور منتیں کرتا رہا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ میں ڈیگریڈ ہو گیا یا میں گھر بھیلی، جس کو ہم اپنی میمنی میں بولتے ہیں گھر بھیگی ہو گیا، ایسا نہیں، اللہ کا کرم ہے، میری گاڑی جو ہے وہ مدینے کی طرف اللہ طول بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کوئی اسپیڈ بریکر اس میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہے نا کہ اب اگر مخالفین کا جواب دیتے ہیں تو اب سامنے والے کے پاس کیا وقت ہے، ان کی کیا مصروف ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا، پھر وہی جواب در جواب اور معاملہ بڑھتا جائے گا۔ ہاں یہ دیکھا ہے کہ جہاں شرعاً اگر ان پر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ اب انہیں شرعاً جواب دینا واجب ہے، اب جو ہے وہ معافی پلس یہ کہ وہ توبہ بھی کرے اور اس کا ثبوت بھی دے، مگر عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ذاتی معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ عفو درگزر سے ہی اور گھر میں بھی اصل میں یہی ہے نا ہمارے کہ یہی میں نے بچپن سے یہی سنا ہے گھر میں کہ کوئی جیسا ہو جائے کچھ ہو، اللہ جو بھلو کرے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل